हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज हम हाजिर हैं आपके साथ टॉपिक के साथ। वो है हमारा टॉपिक इस्लामिक स्टडीज का फेमस इस्लामिक लैंडमार्क्स। तो कल था संडे और फिर था सैटरडे, तो काफ़ी निजी मसरूफियात की वजह से मैं आपके सामने अपना लेक्चर नहीं रख सका और बहुत से लोगों ने जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर आज का टॉपिक हमें नहीं रिसीव हुआ। तो मैंने यही उनको रिप्लाई किया कि सैटरडे संडे थोड़ा सा घर में बिजी हो जाता है, निजी मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हो पाता। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपने समझना होगा। थोड़ा सा डिटेल में टॉपिक है और इसको समझेंगे तो इस सिर्फ इसी टॉपिक से जो है आपके बेतहाशा जो सवालात हैं वो भी क्लियर होते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आपने लेक्चर को ध्यान से सुनना है और बड़े गौर से सुनना है और चीज़ें जो हैं जो आप देखेंगे उसको अपने नोटबुक पर राइट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको वो देर तक जो है वो चीज़ें याद रहें। तो हमारा टॉपिक है इस फेमस इस्लामिक लैंडमार्क्स। अब लैंडमार्क से क्या मुराद है, बहुत से कैंडिडेट्स को ये वर्ड और ये फ्रेज समझानी होगी। अब लैंडमार्क्स जो लफ्ज होता है ये होता है कि दुनिया में कौन कौन सी वो फेमस जगहें हैं जो इस्लामिक यानी जो हमारे इस्लाम से रेलिवेंट जो मकामात हैं उसके हवाले से हमने लैंडमार्क्स पढ़ने हैं। अब लैंडमार्क्स क्या होंगे वो आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जो है वो तरतीब वाइज जो है जितने मुल्कों में हमारे सेक्रेड प्लेसेस हैं उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से लेक्चर सुनना होगा और लेक्चर सुनेंगे तो आपको जो है ये लेक्चर बआसानी जो है आप इसको इससे रेलिवेंट जो सवाल आएंगे इम्तहान में और किसी भी इम्तहान में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दी काबा, ये दी काबा आप हर एक मुसलमान जो है इस वर्ड से वाकिफ है। इस सेक्रेड प्लेस जो बहुत मोअज़्ज़ज़ जगह है इससे वाकिफ है। तो ये क्या चीज़ है? द काबा आल्सो नोन एज बैतुल्लाह, ये बैतुल्लाह भी कहलाया जाता है। ठीक है, इसको हम बैतुल्लाह भी कहते हैं। और ठीक है, इसको आपने याद रखना है। द हाउस ऑफ अल्लाह इज द फर्स्ट हाउस बिल्ट फॉर ह्यूमैनिटी टू वर्शिप अल्लाह। ठीक है, पहली जगह है दुनिया की जहां पर जो है ये जगह बनाई गई किसके लिए, यानी जहां पर जिसको हम देखकर जो है वो अल्लाह की इबादत कर सकें। और ये डायरेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। इट फंक्शंस एज किबला, किबला हम कहते हैं डायरेक्शन को। द डायरेक्शन टू विच ऑल मुस्लिम्स प्रे फॉर 5 टाइम्स अ डे, हम लोग 5 वक्त जो है नमाज पढ़ते हैं किसकी तरफ मुंह करके पढ़ते हैं? काबतुल्लाह शरीफ की तरफ जो है मुंह करके पढ़ते हैं। अच्छा, ये काबा है कहाँ पर? काबा सब मुसलमानों को पता है कि किस जगह पर है। काबतुल्लाह शरीफ जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देख लेंगे। इट्स लेंथ इज 40, इट्स लेंथ जो लंबाई है इसकी 42 फीट है एंड 2 इंचेस है एंड विड्थ इज 36 फीट एंड 2 इंचेस है एंड हाइट इज 43 फीट है। तो ये आप इसको याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि हमने जब इस्लामिक लैंडमार्क्स पढ़ने हैं उसके हवाले से जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो हमने पढ़नी होगी। ठीक है, अंडरस्टूड? यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी। हम चलते हैं आगे। अब मस्जिद अल हराम, ठीक है, मस्जिद अल हराम जो तो क्या है? जहां पर काबतुल्लाह शरीफ मौजूद है उसी को हम मस्जिद अल हराम भी कहते हैं। अब मस्जिद अल हराम की जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस्लाम के अंदर। ठीक है, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है। ठीक है, अगर हम इसको कहें कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है तो ये गलत ना होगा। देख लेते हैं इसको। लोकेटेड इन मक्का, द मस्जिद अल हराम मींस द सेक्रेड मॉस्क। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्क इन द वर्ल्ड हाउसिंग द काबा। इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स ईच ईयर। हर साल जो है दुनिया के लाखों अफराद जो है यहाँ पर जाते हैं और क्या अदा करते हैं, यानी हज और उम्रा करते हैं। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, सबसे सेक्रेड मॉस्क है। सेक्रेड मॉस्क से मुराद है मोजेस। ठीक है, यानी पाक पाक जगह है। इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। उसके हवाले से एक हदीस भी आपको बताता चलूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा narrated that the prophet said a prayer in this mosque of the in this mosque of mine is 1,000 times greater than a prayer in other than it except from the masjid al-haram। यानी सही बुखारी की हदीस है कि आप जो मक्का के अंदर यानी काबतुल्लाह शरीफ के अंदर मस्जिद अल हराम के अंदर जो नमाज पढ़ेंगे
وہ کیا ہے؟ وہ 1000 ٹائمز جو ہم نماز پڑھتے ہیں کسی اور جگہ پر اس سے افضل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ایک حدیث ہے جس کو ہم نے دیکھنا چاہیے، یعنی اتنی زیادہ اس کو امپورٹنس دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں حجر الاسود دا بلیک اسٹون، اس کے بارے میں ہم آپ کو پڑھا بھی چکے ہیں پچھلے ٹاپک میں، جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو پوری ہسٹری پڑھی تھی، پوری بایوگرافی پڑھی تھی، اس میں بلیک اسٹون کے حوالے سے یعنی حجر الاسود کے حوالے سے میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ The black stone which is set in the eastern corner of the Kaaba, طواف begins and ends facing this sacred stone۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہم طواف جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں وہ اسی یہاں ہی سے شروع کرتے ہیں، یعنی آپ طواف جو ہے جہاں پر سیکرڈ پلیس پہ یہ سیکرڈ پتھر لگا ہوا ہے، حجر الاسود لگا ہوا ہے، یہاں سے آپ اپنا چکر جو ہے کعبۃ اللہ شریف کے اراؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں، اور اپنا ایک چکر جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ کا حجر الاسود پتھر آتا ہے وہاں سے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک چکر مکمل ہو گیا، پھر دوسرا چکر لگاتے ہیں، پھر تیسرا، اسی طرح سے آپ چکر کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ Throughout the ages, countless people including many of the prophets upon peace be upon him, the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself, the Sahaba radiallahu ta'ala anha, pious personalities and millions of Muslims who have performed Hajj and Umrah have placed their blessed lips on it۔ ٹھیک ہے، اب دنیا جہاں سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پتھر کو جا کر چومتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ان کو موقع نہیں ملتا تو دور سے آپ نے اشارہ کرنا ہوتا ہے، اس پتھر کو چوما جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوما، اور جتنے بھی صحابہ اکرام تھے اور فیمس پرسنالٹیز ہماری پائس پرسنالٹیز تھی وہ سب اس پتھر کو چوم چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ حجر الاسود بہت زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور اگر پوچھا جائے آپ کو ایک اور یاد دہانی بھی کراتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سال عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے یہ پتھر پلیس کیا تھا دوبارہ اس جگہ پر؟ ان کی ایج جو تھی وہ 35 سال تھی، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم پڑھ چکے ہیں لیکن میں نے ایڈیشنلی آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ کی جو نالج میں ہے وہ ریفریش ایک جو ہے آپ کی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد رہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ ایک اور حدیث آپ کے سامنے ہے، the حجر الاسود was brought from Jannah and presented to Ibrahim علیہ السلام to be placed on the corner of the Kaaba۔ Ibn Abbas رضی اللہ تعالی عنہ narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said the black stone come down from paradise and it was whiter than milk, but the sins of the sons of Adam turned it black۔ ترمذی کی یہ ہماری حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے فرمایا کہ یہ جو پتھر ہے یہ جنت سے لایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ جنت سے لایا گیا تھا، اور جب یہ لایا گیا تھا تو یہ بالکل سفید تھا، لیکن جو سنس تھے سنس آف آدم کے تو اس نے اس کو بلیک کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں اپنے ایک جو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے ٹاپک جو ہے ڈیٹیل میں کور کیا تھا، اس میں ہم یہ بڑے ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پلیسز ہیں سیکرڈ پلیسز جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دوسرا جو سیکرڈ پلیس ہے جو لینڈ مارک ہے وہ ہے مقام ابراہیم، the station of Ibrahim، جس کی تصویر آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ The مقام ابراہیم refers to the stone on which Ibrahim علیہ السلام stand on while he was building the Kaaba, as Ismail علیہ السلام passed stones to Ibrahim علیہ السلام and Ibrahim علیہ السلام continued laid them in the place of مقام ابراہیم and miraculously continued rising higher and higher as the walls rose۔ Allah caused the trace of the footprints to remain on the stone as a reminder to the believers among his descendants، ٹھیک ہے؟ تو یہ مقام ابراہیم تھا، ایک پتھر تھا جب کعبۃ اللہ شریف کی جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب دیواریں اٹھا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پتھر جو ہے جتنی دیوار وہ اونچی ہوتی تھی تو آٹومیٹیکلی یہ پتھر اتنا ہی اونچا ہوتا جاتا تھا، اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے کعبہ کی دیواریں کھڑی کر دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور میریکولسلی یعنی معجزاتی طور پر اس پر وہ نشان آج بھی موجود ہیں، ان کے پاؤں کے نشان اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ نشانی رکھ دی، ٹھیک ہے؟ وہ آج بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں، ان نشانات کو دیکھتے ہیں، اس مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عربیہ نے وہ ایک بہت زیادہ جو ہے ہائی کوالٹی پکچرز بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کی تھی، اس میں آپ باقاعدہ طور پر اس کی جو ہے کلیئر امیج بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ لینڈ مارک ہے ماؤنٹ صفا کے حوالے سے، میں اس کے حوالے سے آپ کو جو حج ہمارا ٹاپک تھا اس میں بھی پڑھا چکا ہوں، لیکن پڑھ لیتے ہیں اس کو مزید۔
माउंट सफ़ा इज अ स्मॉल माउंटेन विद इन मस्जिद अल हराम, यानी मस्जिद अल हराम के अंदर माउंट सफ़ा भी है। इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर पिलग्रिम start the sea in the Masa to emulate the actions of हाजरा अलैहिस्सलाम। ठीक है, माउंट सफ़ा जो है एक मशहूर तारीख रखता है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से एक मशहूर वाक़या है, तो ये भी आपने याद रखना है। इस हवाले से माउंट सफ़ा जो है वहाँ पर मौजूद है। अब क्या है, अल्लाह मेक्स मेंशन ऑफ दी सफ़ा एंड मरवा माउंटेन्स इन द कुरान इन सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा के अंदर जो है माउंट सफ़ा के बारे में जो है और माउंट मरवा के बारे में अल्लाह पाक ने सूरह बकरतुल में अंदर फरमाया है, वेरीली सफ़ा एंड मरवा आर अमंग द लैंडमार्क्स डिस्टिंक्टिव साइंस ऑफ द दीन ऑफ अल्लाह। ये देखें, बहुत ही एक हमें बता दिया गया है, बड़े क्लियर तरीके से बता दिया गया है। क्या बताया है, सफ़ा एंड मरवा और अमंग लैंडमार्क्स, यानी वो एक मशहूर जगह है। डिस्टिंक्टिव साइंस एक साइंस है, ठीक है, साइंस किस चीज की है, निशानियां हैं ऑफ द दीन ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह के दीन की एक मशहूर जो है डिस्टिंक्टिव जो है वो निशानियां हैं, ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस्लाम के अंदर। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं माउंट मरवा के हवाले से पढ़ लेते हैं। माउंट मरवा जो जैसे आपको बताया कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया है इस हवाले से क्या है वो माउंट मरवा रेन फ्रॉम द माउंट सफ़ा इन द सर्चिंग ऑफ वाटर फॉर हर सन इस्माइल। एक मशहूर वाक़या है इस हवाले से, जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जो है पानी की तलाश में जो है माउंट मरवा से जो है माउंट सफ़ा की तरफ दौड़ रही थी, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे उनके लिए पानी ढूंढ रही थी। तो इसी असना में वहां से आपको पता है कि एक जमजम का कुआं, आज जब हर हाजी जो है मक्का जाता है तो वहां से पानी लेकर आता है, जमजम का पानी लेकर आता है। ये वही जगह है जब वहां से एक कुआं फूटा और आज तक वो कुएं से पानी निकलता है और उसको हम जमजम का पानी भी बोलते हैं। एक मशहूर वाक़या है वो, माउंट मरवा की जगह पर जो है ये कुआं मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जमजम वेल। देखें, वही चीज आ गई जो मैं अभी आपको बता रहा था। द लोकेशन ऑफ द जमजम वेल इन द मताफ एरिया। मताफ एरिया कौन सा होता है, मताफ एरिया जो है आपको अगर मैं तस्वीर से बता सकता तो बता सकता, आप इसको देख लीजिएगा गूगल पे। आप जैसे ही मताफ एरिया लिखेंगे तो आपको पर्टिकुलरली एक एरिया दिखा दिया जाएगा। द जमजम वेल हैज प्रोवाइडेड सम 4000 years of almost continuous water supply, a living miracle। ठीक है, लिविंग मिरेकल है, 4000 साल से जो है वो पानी का कुआं चल रहा है। हम इसको लिविंग मिरेकल बोल सकते हैं, यानी जिंदा आपकी समझ लें कि एक जिंदा मुजजा है जो आज तक जो है 4000 साल से जायद ये कुआं जो है पानी की सप्लाई दे रहा है। और हर हाजी, हर उम्रे वाला जब भी जाता है वहां से अपने मुसलमान भाइयों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, दोस्तों के लिए जमजम का पानी लेकर आता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ, लैंडमार्क्स बता रहा हूँ, यही जो है पूछे जा सकते हैं आपसे। हाउस ऑफ उम्मे हानी, हाउस ऑफ उम्मे हानी रज़ी अल्लाहु अन्हा, ये क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। This area on the side of Babe Abdul Aziz Gate in the Masjid al-Haram is believed to have been the location of the house of Umme Hani। अब उम्मे हानी कौन थी? उम्मे हानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी? जोजा थी, यानी हमारी उम्मे यानी हमारी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अज़वाज मुतहरात हैं वो हम मुसलमानों की जो है वो माएँ हैं। तो अम्मी उम्मे हानी का जो है वो घर है। अब उसके बारे में क्या एक इंफॉर्मेशन आपको देता चलूं। इट वाज हियर दैट द प्रॉफिट वाज समन्ड बाय जिब्राइल। ये वो जगह है जहां पर जो है हजरत जिब्राइल जो है अल्लाह के भेजे हुए पैगाम, अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जो है वो पैगाम भेजा जिब्राइल के थ्रू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात जो है हजरत उम्मे हानी के घर पर मौजूद थे। ठीक है, और सोए हुए थे। अब ये क्या था, अब ये सफर तय करना था कहाँ से, मदीना से जेरूसलम तक का, फिर जेरूसलम से जो है सिदरतुल मुंतहा तक का। ठीक है, जिसको हम मेराज शरीफ भी बोलते हैं। ठीक है, ये वहां पर मौजूद है। दिस इंसिडेंट इज नोन एज अल इसरा, द नाइट ऑफ जर्नी। कुरान में आपको पता है कि एक सूरत भी है जिसे हम कहते हैं सूरतुल इसरा, एंड अकर्ड अराउंड 621 CE, यानी 621 जो है कबल मसीह में जो है ये वाक़या पेश आया। ठीक है, इसके हवाले से द इवेंट ऑफ द नाइट जर्नी टू जेरूसलम इज मेंशन्ड इन सूरह अल इसरा, आल्सो नोन एज सूरह बनी इसराइल। कुरान पाक में जो है इसको सूरह इसरा भी कहते हैं और सूरह बनी इसराइल से भी ये सूरत मौजूद है।
گلوری اب کیا کیا فرماتے ہیں اللہ پاک قرآن میں, گلوری بی ٹو دی ون ہو ٹک ہز سلیو فار اے جرنی بائی نائٹ فرام دا سیکرڈ ماسک ٹو دا فردسٹ ماسک whose precedent we have blazed. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مسجد الاقصی سے جو ہے وہ لے جایا گیا. کہاں پر لے جایا گیا؟ وہ لے جایا گیا سدرۃ المنتہا یعنی معراج پر لے جایا گیا, جہاں پر اللہ پاک اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ جس گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں اس رات موجود تھے وہ کس کا گھر تھا؟ ہاؤس آف ام ہانی کا گھر تھا. ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھ لیجئے گا, پوچھا جا سکتا ہے. نیکسٹ کوسچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. دار الارقم, دا ہاؤس آف ارقم, یہ ہمارے جو ہے ایک صحابہ تھے, ان کا ایک گھر تھا دا ہاؤس آف دی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. دس ایریا ایٹ دا فوٹ آف ماؤنٹ صفا, ماؤنٹ صفا کے پاس یہ موجود ہے, is the approximate area where Dar al-Arqam, the house of Arqam radiallahu ta'ala anha, was located. It was here in the initial period of Islam that a prophet secretly preached. اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع کے دنوں میں جو ہے اسلام کو جو ہے وہ کھلے طور پر جو ہے وہ پریکٹس نہیں کیا جاتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دار الارقم یعنی ارقم کے گھر پر جو ہے وہ سیکریٹلی اسلام کو پریچ کرتے تھے, یعنی تبلیغ کرتے تھے اسلام کی. ٹھیک ہے, جب حضرت عمر جو ہے وہ داخل ہوئے اسلام میں, تو اسلام میں پھر جو ہے وہ کھلے عام طور پر جو ہے پریچنگ سٹارٹ ہوئی, لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دار ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جو ہے وہ سیکریٹلی اسلام کو پریچ کرتے تھے. یہ کوسچن جو ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا ایم سی کیوز کافی بار جو ہے بنا کر آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکریٹلی پریچنگ جو ہے وہ کس کے گھر پر کی. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ جو موسٹ امپورٹنٹ لینڈ مارک ہے اسلام کے اندر ہے وہ مینا. مینا جو ہے ہم حج کے اندر جو ہے ہمارا ایک ڈیٹیل ٹاپک تھا, اس میں ہم اس کے حوالے سے ایم سی کیوز بھی سالو کر چکے ہیں اور اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. مزید اس کو پڑھ لیں آپ کی تاکہ جو انفارمیشن ہے وہ ریفریش ہو سکے. مینا از اے ویلی 6 کلومیٹر ایسٹ آف دا مسجد الحرام ان مکہ, یعنی 6 کلومیٹر جو ہے فاصلے پہ ہے مکہ سے. اٹ از ویئر حج pilgrims sleep overnight on 8th, یعنی 8ویں شب کو جو ہے یہاں پر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں. 11th 12th and some even 13th of the Zulhijjah the valley of Mina contains the جمرات. ٹھیک ہے, اب یہ جو مینا میں جو ہے اب کیا کیا موجود ہے؟ مینا میں جمرات موجود ہے. جمرات کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا, آگے اسی ٹاپک کے اندر میں آپ کو وہ پڑھاؤں گا. The 3 stone pillars which are pelted by pilgrims as a part of rituals of Hajj. ٹھیک ہے, وہ جمرات کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں, یعنی جمرات جب 3 شیطانے وہ جو پلر بنائے گئے ہیں جس کو شیطانی پلر کہا گیا ہے, یعنی وہاں پر ہم جا کر ایک ہر مسلمان جو ہے ہر حاجی جا کر وہاں پر جو ہے ان پر کنکر مارتا ہے, اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فریضہ ہے جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ جو ہے جبل عرفات, ماؤنٹ عرفات کیا ہے؟ جبل عرفات از اے اسمال گرینائٹ ماؤنٹین, یہ ایک پہاڑ ہے ان دا پلین آف عرفات, عرفات کے اندر اباؤٹ 20 کلومیٹر فرام کعبہ. یہ یاد رکھیے گا, یہ 20 کلومیٹر تقریباً کعبہ سے فاصلے پر ہے. اسٹینڈنگ ایٹ عرفات از اے فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ آف حج, یعنی جب تک آپ عرفہ میں قیام نہیں کریں گے, عرفہ میں جب تک آپ قیام نہیں کریں گے تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا. تو آپ سے ایک کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا فریضہ ہے جس کو نہ کرنے سے آپ کا حج نہیں ہوگا؟ وہ ہے آپ نے عرفہ میں قیام کرنا ہے. جو بندہ عرفہ میں قیام نہیں کرے گا اس کا حج نہیں ہوتا. تو pilgrims travel here from Mina, مینا سے یہاں پر تشریف لاتے ہیں on the second day of Hajj 9th ذی الحجہ, یعنی 9th ذی الحجہ کو یہاں پر وہ آتے ہیں, قیام کرتے ہیں. The mountain is also known as جبل الرحمہ, رحمہ meaning Mount of Mercy. ٹھیک ہے, Mount of Mercy بھی اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ دیکھتے جائیے, یاد کرتے جائیے, بہت ہی امپورٹنٹ نالج ہے. مسجد نمرہ, مسجد نمرہ بھی ایک امپورٹنٹ لینڈ مارک ہے اسلامک ہسٹری کے اندر. مسجد نمرہ عربک میں جو ہے یہ اس طرح سے لکھتے ہیں, مسجد النمرہ تھا, located in وادی اورانا, وادی اورانا کے اندر یہ مسجد نمرہ موجود ہے. when the prophet صلی اللہ علیہ وسلم was at عرفہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں موجود تھے, on his farewell حج, farewell حج یعنی آخری حج, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واحد حج کیا ہے 10 ہجری کے اندر.
on the 9th ذوالحجہ 10 ہجری، یعنی 9th ذوالحجہ کو 10 ہجری پر موجود تھے. he camped here، مطلب انہوں نے وہاں پر ڈیرہ ڈالا. ٹھیک ہے، ڈیرہ ڈالا سے مراد ہے کہ وہاں پر رکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. after midday he delivered his famous sermon، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لاسٹ سرمن جو ہم جس کو پڑھتے آئے ہیں اپنے بچپن کی کتابوں میں، تو وہ پیش کیا. reproduced below in the Urana Valley while seated on his camel، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس پر موجود تھے، یعنی جو اونٹ تھا اس پر موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے. after he led the salah، جب انہوں نے جو ہے نماز پڑھ لی. more than 1 lakh صحابہ accompanied him for the Hajj، یعنی 1,24,000 وہاں پر کہا جاتا ہے لگ بھگ جو صحابہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو ہے وہ خطبہ سنا. اور آج جب بھی حج ہوتا ہے، حج جب بھی ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے، تو وہاں پر جو سرمن دیا جاتا ہے، خطبہ دیا جاتا ہے، وہ مسجد نمرہ میں دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ لینڈ مارک ہے اسلامک ہسٹری کا، اس کو یاد رکھیے گا. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حج کے دوران جو ہے خطبہ جو ہے وہ کس جگہ پر دیا جاتا ہے، تو وہ مسجد نمرہ میں دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوسچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. مزدلفہ ویلی، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم نے حج میں پڑھ چکے ہیں، حج ہمارا ایک ٹاپک تھا اس کے اندر. مزدلفہ از این اوپن ایریا لوکیٹڈ ساؤتھ ایسٹ آف مینا، ساؤتھ ایسٹ آف مینا کے اندر یہ موجود ہے. آن دا وے بٹوین مینا اینڈ عرفات، مینا اینڈ عرفات کے درمیان جو ہے وہ کیا موجود ہے، مزدلفہ ویلی. ٹھیک ہے، سم ٹائمز یہ کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ ویئر از مزدلفہ ویلی، تو مزدلفہ ویلی از in between Mina and Arafat. ٹھیک ہے، on the 9th ذوالحجہ pilgrims arrive here after sunset from Arafat and spend at the night here، یعنی جو رات آپ جو ہے وہ گزارتے ہیں کہاں سے واپس آ کر یعنی after the sunset تو عرفات سے and spend night here، یہاں پر وہ رات کو مقام یعنی رات کو یہاں پر آرام کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، مزدلفہ ویلی کے اندر، تو بہت ہی امپورٹنٹ لینڈ مارک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ لینڈ مارک ہے مسجد مشعر الحرام. مشعر الحرام کیا چیز ہے، اب دیکھ لیتے ہیں اس کو. مسجد مشعر الحرام is a mosque in مزدلفہ، مزدلفہ کے اندر ایک مسجد ہے which is situated where the prophet made dua supplication during his farewell pilgrimage. مشعر الحرام means the sacred monument. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا 9th ذوالحجہ یعنی 10th ہجری کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور جو ہے اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا کی. ٹھیک ہے، اور جس کو ہم فیئرویل پلگرمیج اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا اپنی زندگی کا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوسچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ لینڈ مارک ہے ہمارے پاس جمرات. جمرات کو بھی ہم حج میں دیکھ چکے ہیں، حج ٹاپک میں دیکھ چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ The جمرات are 3 stone walls، یعنی 3 stone walls ہوتی ہیں، یعنی 3 پلرز آپ کو نظر آتے ہیں جب بھی آپ حج دیکھتے ہیں اپنی ٹی وی پر. formerly pillars which are pelted as a compulsory ritual. ٹھیک ہے، کمپلسری ریچول ہوتا ہے حج کا، جس کے بنا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا. حج in emulation of the actions of the prophet Ibrahim علیہ السلام. They represented the 3 locations where Ibrahim علیہ السلام pelted shaitan with stones where he tried to dissuade him from sacrificing his son Ismail. ٹھیک ہے، the pillars are called جمرات العلا، جمرات الوسطی and جمرات الکبریٰ. یہ 3 نام ہیں ان پلرز کے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ آپ سے کسی بھی انٹرویوز میں جو ہے یہ پوچھے جا سکتے ہیں یا ایگزام میں کوسچن بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جبل الہرا. اب یہ ماؤنٹ ہیرا کیا ہے؟ جبل الہرا is a mountain which lies about 2 miles from Kaaba. یہ مکہ سے جو ہے وہ تقریباً 2 میل دور ہے، یعنی کعبہ سے 2 میل دور ہے. near the top is a small cave known as cave Hira. اس کے اندر جو ہے ایک کیو ہے، یعنی ایک غار ہے جس کو ہم کہتے ہیں غار ہرا. which is a little less than 4 meters in length. وہ تقریباً 4 میٹر لینتھ میں ہے. and a little more than 1.5 meters in a width. یعنی تقریباً اس کی جو width ہے وہ تقریباً 1.5 ہے. It was here that the Prophet peace be upon him received the first revelation of Holy Quran during the month of Ramadan 610 CE. The mountain is also known as Jabal al-Nur, the mountain of light. اس کو کہتے ہیں the mountain of light بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک وحی تھی، یعنی قرآن کی
ریویلیشن کا ایک سلسلہ تھا وہ یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. اینڈ جبل الاسلام دا ماؤنٹین آف اسلام اس بھی اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ماؤنٹ الہرا یعنی ماؤنٹ ہیرا یا جبل الہرا جو ہے وہ ایک مشہور جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنا نازل ہوا. ٹھیک ہے, نیکسٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا لینڈ مارک ہے. جبل الثور یعنی غار سور کیا ہے. جبل الثور is a mountain containing the cave in which Prophet sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr sought refuge for 3 days and nights from the Quraysh. This occurred when they secretly left Makkah to immigrate to Medina. اب یہ ایک مشہور واقعہ تھا جبل الثور کا. جبل الثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ پناہ لی, کیونکہ قریش کے جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم و ستم ڈھانے لگے تھے, اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی, اپنے دوست, اپنے ہمدرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے وہ مائگریٹ کرنے لگے مدینے کی طرف. تو راستے میں ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی, اور اس غار کے اندر ایک مشہور واقعہ ہے جو آپ سب مسلمانوں نے سنا ہوگا, تو وہ واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے, جبل الثور جو ہے اس کو آپ یاد رکھیے گا. جبل الثور کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ لینڈ مارک ہے مسجد نبوی. ہر مسلمان اس مسجد سے واقف ہے. مسجد نبوی is the masjid mosque established by the Prophet peace be upon him, his migration to Medina. It is the second most revered masjid in Islam. First کیا تھی, مسجد الحرام تھی. سیکنڈ کیا ہے, مسجد نبوی ہے. and the second largest in the world after مسجد الحرام in مکہ. یعنی مسجد الحرام کے بعد جو سیکنڈ موسٹ لارجسٹ یعنی مسجد ہے وہ ہے مسجد النبوی, سعودی عربیہ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد اب جو لینڈ مارک ہے وہ ہے روضہ مبارک, یعنی روضہ مبارک سیکرٹ چیمبر جو ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ یوں کہہ لیں آپ ٹوم ہے یعنی مقبرہ ہے یا جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں. دس گولڈ گرل ان دا front of the part روضہ مبارک, the sacred chamber in which the Prophet peace be upon him passed away and where he is buried. It is also the house and graves of the first 2 caliphs of Islam, Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ and حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر دفن ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کس کا حجرہ تھا, یہ ہے حضرت امی عائشہ کا حجرہ تھا, اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی, آخری لمحات یہاں پر گزارے, اور انہی کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مدفون یعنی ان کی تدفین کی گئی. اور اس کے بعد جو ان کے ساتھی تھے, جو قریبی ساتھی تھے, ان کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جو ہے ان کی تدفین کی گئی. پھر حضرت عمر کی شہادت پر وہ ان کی بھی تدفین وہاں پر کی گئی. ٹھیک ہے, یہ مشہور جو ہے جگہ ہے اسلامک ہسٹری کی. ہر مسلمان کو اس سے جو ہے وہ ہر مسلمان کو اس کا پتہ ہونا چاہیے, اور ہر مسلمان کو پتہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے یہ انفارمیشن اس سے کافی MCQs جو ہے آپ کے نکل سکتے ہیں اگر آپ دھیان سے اس لیکچر کو سنیں. اس کے بعد جو ہمارا ایک ٹاپ لینڈ مارک ہے وہ اصحاب الصفا ہے, پلیٹ فارم. اصحاب الصفا کے بارے میں بھی آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا. مارکس the location towards the front of the present Masjid Nabawi of the platform that housed the Ashab al-Sufa, the people of the bench. The platform was originally on the north wall of the masjid and was moved back when the masjid was extended in 7 Hijri. ٹھیک ہے, تو یہ اصحاب الصفا جو ہے یہ مسجد النبوی کے اندر ہی موجود ہے. ٹھیک ہے, اسی احاطے میں موجود ہے. The اصحاب الصفا were companions. یہ کیا تھے, companions تھے کس کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. Who along with the performance of religious duties, وہ اپنی جو ہے religious duties کو جو ہے perform کرتے تھے, were mostly tradesmen اور farmers. یعنی tradesmen تھے اس میں, یعنی جو tradesmen سے مراد یعنی جو تجارت کرتے تھے, اور جو ہے farmers اس میں موجود تھے. Some had however dedicated their lives exclusively for prayer and spiritual discipline in the close company for the Prophet's peace be upon him. تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی تھی, اور پوری زندگی جو ہے صرف جو ہے وہ عبادت کے لیے صرف کر دی تھی. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز کمپینینز تھے.
असहाब सुफ़ा उनको कहा जाता है। और ये प्लेस जो है वो मदीना यानी मस्जिद नबवी है उसी के अंदर ये अहाता है, वहीं पर जो है ये प्लेस मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट लैंड मार्क है बाबे बाबे बकी, डोर ऑफ बकी। बाबे बकी इज द डोर ऑन द ईस्टर्न साइड मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी के अंदर एक बाबे बकी एक दरवाजा है विच फेसेस जन्नतुल बकी एंड इज द क्लोजेस्ट डोर टू रोजा मुबारक द सेक्रेट चैम्बर। यानी क्लोजेस्ट डोर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोजा मुबारक है उसके सबसे क्लोजेस्ट डोर जो है वो बाबे बकी है। ठीक है, नेक्स्ट लैंडमार्क देख लेते हैं बाबे जिब्राइल, डोर ऑफ जिब्राइल किसको कहते हैं। दिस डोर इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ मस्जिद नबी। ये भी मस्जिद नबी के ईस्टर्न साइड पर मौजूद है। इस कॉल्ड बाबे जिब्राइल बिकॉज द एंजल जिब्राइल अलैहि सलाम यूज्ड टू डिसेंड फ्रॉम दिस साइड विद द वही रेवलेशन। यानी जब हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पास वही लाते थे वो इसी दरवाजे से होकर लाते थे, इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है और ये मस्जिद नबवी के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, ये चीजें जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये पूछी जा सकती हैं, यही चीजें जो है लैंडमार्क्स कहलाती हैं, इस्लामिक लैंडमार्क्स कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हाउस ऑफ अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ठीक है, अब ये क्या कौन सा हाउस है। दिस इज अप्रोक्सीमेट स्पॉट एट द फ्रंट ऑफ मस्जिद नबी, यानी मस्जिद नबी के जो है टॉप यानी आपके बिल्कुल सामने जो है ये जगह मौजूद है। वेयर एग्जिस्टेड द हाउस ऑफ अयूब, हाउस ऑफ द अयूब अंसारी। यहाँ पर जो है जो घर था किसका, हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये घर था। दिस इज वेयर प्रॉफिट इनिशियली स्टेड फॉर सेवरल मंथ्स ऑन हिज माइग्रेशन। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहली दफा जब मक्का से जो है मदीना हिजरत की उन्होंने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कुछ महीने यहाँ पर क़याम किया। while मस्जिद नबवी एंड द एडजॉइनिंग रूम्स फॉर हिज वाइफ्स वर बीइंग बिल्ड। यानी इसी के साथ जो है फिर जो रूम्स बनाए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात के लिए। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना जब उन्होंने हिजरत की तो शुरू के कितने महीने यानी कि वो किसके पास रहे, तो वो हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी थे, उनके घर पर उन्होंने कयाम किया। ठीक है, नेक्स्ट जो लैंडमार्क है वो जन्नतुल बकी है। हर एक मुसलमान इस जगह को जानता है, सुनता है और काफ़ी मुसलमान इसको देख के भी आ गए होंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं। जन्नतुल बकी मीनिंग गार्डन ऑफ हेवन, इसको हम गार्डन ऑफ हेवन भी बोलते हैं। अब ये क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। इज द मेन सिमेट्री ऑफ मदीना, यानी मेन कब्रिस्तान है मदीना का। ठीक है, मदीना के अंदर कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल बकी। buried here are many members of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम close family। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फैमिली से सबसे क्लोज लोग थे वो यहाँ पर दफन है। अराउंड 10,000 ऑफ हिज कंपेनियन सहाबा, यानी 10,000 तकरीबन सहाबा इनके यहाँ पर जो है वो दफन है। एंड मेनी प्रोमिनेंट पायस पर्सनालिटीज, एंड बहुत सी जो है वो पर्सनालिटीज जो हमारे यहाँ गुजर चुकी हैं, फेमस पर्सनालिटीज वो यहाँ पर दफन है। ठीक है, जन्नतुल बकी मदीने के अंदर मौजूद है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, या नेक्स्ट लैंडमार्क को हम देख लेते हैं मस्जिद कुबा। इस हवाले से भी आपको काफ़ी सुना होगा आपने इस्लामियात के किसी पोर्शन में, मस्जिद कुबा वेयर द प्रॉफिट अकम्पनीड बाय हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ आए। फर्स्ट स्टेड इन मदीना आफ्टर इमिग्रेटिंग फ्रॉम मक्का, वहां पर रुके। दे अराइव्ड ऑन मंडे 12th रबीउल अव्वल 14 years after prophethood and this date marks the beginning of the Islamic calendar हिजरा 16th July 622। यानी 622 से हमारा जो हमारा हिजरी कैलेंडर स्टार्ट होता है, ये भी याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी 622 के बाद जो है हमारा हिजरी कैलेंडर स्टार्ट होता है। जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट हिजरी को क्या हुआ, सेकंड हिजरी को क्या हुआ, तो वो असल में 622 के बाद स्टार्ट होता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जो है वो हिजरत करते हैं, उसके बाद से जो है हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हो जाता है। अ मॉस्क वाज एस्टैब्लिश्ड हियर बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द फर्स्ट टू बी बिल्ट इन द इस्लाम। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद जो है अपने हाथ से बनाई, जिसे हम मस्जिद कुबा कहते हैं। और मस्जिद कुबा आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, वेयर इज मस्जिद कुबा, मक्का, मदीना, जेरूसलम या नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन, आपके ऑप्शन में जवाब होना चाहिए मदीना, क्योंकि मदीना के अंदर ये मस्जिद मौजूद है। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
نیکسٹ ہے مسجد القبلتین. مسجد القبلتین کا نام جو ہے یہ میں آپ کو شاید بتا بھی چکا ہوں جب ہم نے شاید ڈسکس کیا تھا، جب ہمارا جو قبلہ جو ہے اس کی ڈائریکشن چینج ہوئی تھی، تو ایک وہ مشہور واقعہ ہے، اس حوالے سے سب ہی جانتے ہیں. تو مسجد قبلتین کا مطلب ہے دو قبلوں والی مسجد. ٹھیک ہے، دس از مسجد قبلتین ٹرانسلیٹڈ ایز ماسک آف دی ٹو قبلاس. یعنی اس مسجد کے اندر دو قبلاس موجود ہیں، اور مسجد قبلتین کہاں پر موجود ہے؟ یہ مدینہ کے اندر موجود ہے. ان رجب 2 Hijri, the revelation of the Quranic verses came to change the direction of the Qibla from Masjid al-Aqsa in Jerusalem to the Kaaba. اب جب تک ہمارا جو کعبہ ہے وہ مکہ نہیں ہوا تھا، تو اس وقت تک جو ہے مسلمان جو ہیں اپنی نمازیں جو ادا کرتے تھے وہ مسجد الاقصی کی طرف جو ہے وہ رخ کر کر پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اسی اسنا میں جب رجب کے اندر یعنی سن 2 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا جو چہرہ مبارک ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا. تو اس وجہ سے یہ مسجد جو ہے آج بھی آپ انشاءاللہ اللہ آپ کو موقع دے جب آپ جائیں گے گھومنے، تو اس مسجد میں آپ دو جو ہے یہاں پر آپ ممبر پائیں گے، یعنی اس کو یعنی دو قبلے جو ہیں وہ پائیں گے. ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ قبلہ جو ہوگا یعنی مسجد الاقصی کی طرف ہوگا، ایک ہوگا جو ہمارا قبلہ ہے مکہ یعنی کعبہ کی طرف جو ہے اس کی ڈائریکشن ہوگی. ٹھیک ہے، مسجد القبلتین ہسٹوریکلی امپورٹنٹ فار مسلمس ایز اٹ از دی لوکیشن ویئر دا فرسٹ کنگریگیشنل صلاح واز پریڈ فالوئنگ دا چینج. ٹھیک ہے، تو یہ مسلمانوں کے لیے اس وجہ سے بھی جو ہے یہ جگہ بہت معنی رکھتی ہے کہ یہاں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ وہ اپنی ڈائریکشن جو ہے مسجد الاقصی سے جو ہے کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر لیں. ٹھیک ہے، لیکچر کافی لمبا ہو گیا ہے میں جانتا ہوں، لیکن چیزوں کو ہم نے کور کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ جو ٹاپک ہے اس کو کور کر کے ہی دم لینا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہسٹوریکل پلیس ہے مسجد ابو ذر غفاری کے نام سے. مسجد ابو ذر غفاری جو ہے یہ سچویٹڈ 900 میٹر نارتھ مسجد نبی کے آس پاس ہی یہ مسجد موجود ہے. It is also known as Masjid al-Sajda after a hugely auspicious incident that occurred here with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے چیز یہ لینڈ مارک یاد رکھنا ہے. اس کے بعد مسجد الاقصی بیت المقدس کے اندر موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فلسطین. بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ہی امپورٹنٹ لینڈ مارک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو سمجھ لیں، بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں. مسجد الاقصی is not only the Qibli mosque with the silver black dome or dome of the rock, it is in fact the whole region highlighted above and is also known as بیت المقدس. اس کو ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں اور آج تک بھی اس کو پکارا جاتا ہے، اور بیت المقدس بھی اس کو پکارا جاتا ہے، ہاؤس آف ہولینس. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ ہمارا جو ہے یعنی کعبہ کے بعد جو ہے دوسرا قبلہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کعبۃ اللہ شریف سے پہلے جو ہے ہم سب مسلمان جو ہے اپنا رخ جو ہے یعنی مسلمان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ کہاں پر جو ہے وہ فیس کر کے نماز پڑھتی تھی؟ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ رخ کر کر نماز پڑھتی تھی. The name of Masjid al-Aqsa translated as the farthest mosque as is the third most holy place in Islam. اب تھرڈ موسٹ کیسے ہو گئی؟ سب سے پہلی میں نے جو مسجد الحرام بتائی، اس کے بعد جو ہے میں نے مسجد نبوی بتائی، اس کے بعد جو تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ پلیس ہے اسلام کے اندر وہ ہے مسجد الاقصی. ٹھیک ہے، it was here that in around 621 the prophet peace be upon him came on the night journey from Makkah riding on the Buraq. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کچھ سلائڈز پہلے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بیت المقدس لائے، اور بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معراج کا سفر کیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ سلائیڈ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. دا ڈوم آف دا راک جو ہے وہ بھی فلسطین کے اندر موجود ہے، جیروسلم کے اندر موجود ہے. دا ڈوم آف دی راک is often mistakenly referred as Al-Aqsa Mosque, but it is actually part of Masjid al-Aqsa. ٹھیک ہے، this structure was built by Caliph Abdul Malik from 685 to 692 and houses of the sacred rock from which it is said the Prophet ﷺ ascended
to heaven miraj after the night journey to Jerusalem Isra. ٹھیک ہے، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے آپ یعنی معراج کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معراج کا سفر کیا. اس کے بعد آپ جو لینڈ مارک دیکھیں گے ڈوم آف سلیمان. The Dome of Suleiman is a structure located in the northern part of Masjid al-Aqsa. It was originally built during the Umayyad era. Umayyad era جو تھا اس کے درمیان میں یہ بنایا گیا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بھی یروشلم کے اندر موجود ہے. نیکسٹ جو لینڈ مارک ہے وہ خانقاہ آف صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی کی جو خانقاہ ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ پلیس مانی جاتی ہے اسلامک لینڈ مارکس کے اندر. This room tucked away in the Muslim quarter of the old city is the where famous Muslim general Salahuddin Ayyubi stayed when he wanted to seclusion and carry out voluntary nafil worship. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت جو ہے صلاح الدین ایوبی کی یہ حوالے سے یہ مشہور خانقاہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے دمسکس میں موجود ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ دیکھ لیتے ہیں ٹوب آف صلاح الدین ایوبی کہاں پر ہے. صلاح الدین ایوبی the great general who repelled the crusaders at the horns of Hattin is in northern Palestine and recaptured Jerusalem for Muslims on 2nd October 1187. ٹھیک ہے، اب صلاح الدین ایوبی نے جو ہے دوبارہ ریکیپچر کیا تھا کس کو؟ جیروسلم کو. وہ کب کیا تھا؟ 2 اکتوبر 1187 کو جو ہے وہ ریکیپچر کیا تھا. On the left is an empty marble skull donated by the emperor William the Germany to the mausoleum. ٹھیک ہے، ان کی جو ہے وہ مقبرہ جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے؟ وہ ڈمسکس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی سیریا کے اندر موجود ہے. نیکسٹ لینڈ مارک ٹومب آف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، ٹومب آف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دس از دی ٹومب آف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ٹوم ہے، ون آف دی بیسٹ نون آف دی گلیکسی آف صحابہ ایز موزن کالر ٹو پریئر. ٹھیک ہے، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے پہلی اذان جو ہے وہ اسلام کے اندر دی. ٹھیک ہے، اٹ از لوکیٹڈ ایٹ دا باب الصغیر سیمیٹری ڈمسکس، یعنی سیریا کے اندر جو ہے ان کا مقبرہ موجود ہے. ٹھیک ہے، سیریا کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مقبرہ موجود ہے. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹومب آف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the greatest Muslim general to have lived, is buried along with his son in the corner of this mosque in Homs. The mosque was partially destroyed in the ongoing war in Syria but has now been renovated. Khalid's tombstone, despite a list of over 50 victorious battles that he commanded without defeat, not including small battles. A sword of his was also displayed, as well as a shield that was displayed outside. یعنی ان کے مقبرے کے بعد جو ہے وہ ایک جو تلوار ہے وہ بھی لٹکی ہوئی ہے, اور یہ اسلام کے وہ واحد مجاہد تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہاری. اپنی زندگی میں خالد بن ولید نے کوئی بھی جنگ نہیں ہاری. ٹھیک ہے, بہت بڑے جنرل جو ہے سمجھے جاتے تھے, اور ان کا جو مقبرہ ہے وہ بھی ڈمسکس کے اندر یعنی سیریا کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹوم عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز, the 8th Umayyad Caliph who ruled from 1999 to 1018. Muslim historians agree that he was just as devout ruler, compassionate, caring, and beloved by his people. He was also tabby companion of the companions of the Holy Prophet. His tomb has recently been desecrated. یہ بھی جو ہے سیریا کے اندر ان کا جو مقبرہ موجود ہے, اور آن گوئنگ وار کے اندر جیسا کہ بتایا گیا کہ ان کا مقبرہ جو ہے وہ تقریباً تباہ ہو گیا تھا, لیکن اس کو دوبارہ جو ہے وہ رینوویٹ کرا دیا گیا ہے. باڈی آف فرعون, دس از سب لوگوں نے دیکھی ہوگی. ٹھیک ہے, فرعون کی باڈی believed to be the pharaoh in the time of prophet موسیٰ. پروفٹ موسیٰ کے دور میں یہ فیرو جو ہے کہلایا جاتا تھا. His mummy is preserved and is currently on display in the Royal Mummies Chamber in the Grand Egyptian Museum کیریو, یعنی ایجپٹ کے اندر ان کا جو ہے وہ ان کی باڈی جو ہے وہ پریزرو کی گئی تھی اس وقت, اور آج بھی جو ہے ان کی باڈی جو ہے وہ ایجپٹ کے اندر
جو ہے وہ پریزرو کی گئی ہے. نیکسٹ آپ دیکھ لیں دا بلیو ماسک سلطان احمد ماسک. دا بلیو ماسک اور سلطان احمد ماسک is considered by many to be the greatest feat Ottoman architecture in what proved to be a vital departure from the past. The mosque was built in the aftermath of Ottoman failures in wars against the Persians and the Austrians. Construction started in 1609 CE and finished in 1617 CE. تو یہ ترکی کے اندر جو ہے یہ بلیو ماسک جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا جب آپ سے بلیو ماسک کے حوالے سے پوچھا جائے کہ کہاں پر موجود ہے، یہ ٹرکی کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ لینڈ مارک دیکھ لیتے ہیں ہاگیا صوفیہ، جو لاسٹ ایئر جو ہے وہ سب نے نیوز میں سنا ہوگا. situated in the heart of Istanbul, Hagia Sophia Turkish Hagia Sophia meaning divine wisdom was originally built and Eastern Orthodox cathedral. It was later converted into a mosque when the city was conquered by Sultan Mahmud II in 1453 CE. It remained the mosque until 1931 when it was turned into a museum. In July 2020, اب یہ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی لاسٹ ایئر، آپ نے سب نے نیوز میں بھی دیکھا ہوگا. In July 2020, Hagia Sophia changed back into a mosque. ٹھیک ہے، ٹرکی کے اندر موجود ہے اور all credit goes to جو وہاں کے صدر ہیں طیب اردگان کے، انہوں نے یہ اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا اور دوبارہ سے جو ہاگیا صوفیہ کو جو ہے وہ دوبارہ سے ایک مسجد کا جو ہے وہ مقام دیا. ٹھیک ہے، resting place of the ark of Prophet Nuh. Mount Judy is the resting place of the ark built by the Prophet Nuh by the command of Allah. It is situated in the southeast Turkey close to the Syrian and Iraqi borders. تو جو ارک تھی جو ہم نے شاید ریویلنگ بکس پروفٹس کے اندر جب ہم پروفٹس کو پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کے ایونٹس کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو ہم نے ایک ایونٹ پڑھا تھا پروفٹ نوح علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک کشتی تیار کی تھی اور وہ جو کشتی تھی وہ ارک کہلاتی تھی، اور وہ آج بھی کشتی جو ہے ترکی کے آس پاس جو ہے اس کے کافی جو ہے وہ نشانیاں اس کی ملی ہیں. ٹھیک ہے، جو نیکسٹ ہم لینڈ مارک پڑھ رہے ہیں آدم پیک سری لنکا، یعنی آدم پیک از سچویٹڈ ان سری لنکا. اب یہاں پر آدم پیک کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت آدم جو ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ ان کا وہ تشریف لائے تھے، وہ آدم پیکس، یعنی آدم پیک ایک سری لنکا کے اندر ایک ماؤنٹین ہے، وہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ وہ آئے تھے، یعنی وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ بورن ہوئے تھے. ٹھیک ہے، سری لنکا کے اندر وہ پیک موجود ہے. نیکسٹ ہے شرائن آف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دا پلیس آف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ از ان کربلا. کربلا کہاں پر ہے؟ کربلا ہے عراق کے اندر. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے. He was the son of Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ and the grandson of Prophet peace be upon him. ٹھیک ہے، گرینڈ سن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور ان کا جو مقبرہ ہے وہ کربلا کے اندر موجود ہے. اور کربلا کہاں پر ہے؟ وہ ہے عراق کے اندر. نیکسٹ ہے the Battle of کربلا. کربلا is the location of the battle fought on 10th Muharram 61 ہجری کو یہ لڑائی لڑی گئی between a small group of supporters and relatives of Hussein ibn Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ and much larger force of Yazid the Umayyad Caliph. It is the place where Hussein رضی اللہ تعالیٰ عنہ was martyred. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا. ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید کرتا ہوں یہ ٹاپک لینتھی تو ضرور تھا، لیکن اس میں سے کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی. یہ جو میں نے امپورٹنٹ لینڈ مارکس آپ کو پڑھائے ہیں، اسی میں سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کہاں پر موجود ہیں اور کس کس جگہ موجود ہیں. تو اگر آپ نے یہ لیکچر جو ہے وہ بڑے غور سے سنا ہوگا تو آپ کے لیے اس میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے والی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.